ایک بھائی نے سوال یہ پوچھا کہ ہم نے کوئی نیک عمل کیا، کوئی نیک کام کیا یا کوئی نماز پڑھی، تو اب یہ کیسے پتہ کریں کہ یہ عمل، یہ نیک کام یا یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے یا نہیں قبول ہوئی ہے؟ اس بات کا پتہ کیسے کریں؟ کیا کوئی ایسی حدیث ہے یا کسی قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے، قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے یا حدیث کی روشنی میں ہے کچھ اس کا؟ تو کیا ہے اس کا جواب؟ دیکھیں، ایک بات جو ہے نا آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بندے نے کوئی نیک کام کیا، کوئی نیک فعل کیا، کوئی اچھا کام کیا، اچھا عمل کیا، کوئی نماز پڑھی یا غریبوں کی مدد کی یا یتیم کو کھانا کھلایا یا بڑوں کا ادب کیا، چھوٹوں پر شفقت کی، تو یہ سارے اچھے عمل ہیں۔ اب یہ قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، حقیقت میں اس کا علم فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن علماء کرام نے کچھ شرطوں کی بنیاد پر اس بات کو کہنا لازم سمجھا ہے کہ اگر یہ شرطیں آپ کے کام کرنے کے درمیان آپ کے اندر پائی گئی ہیں، اس کام میں پائی گئی ہیں، تو آپ یہ گمان کر سکتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا وہ عمل قبول ہو چکا ہے۔ اب وہ کون کون سی شرطیں ہیں؟ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے ایمان کا ہونا۔ ایمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مکمل اس کا جو صحیح معنی ہے وہ آپ کو معلوم ہو اور آپ مسلمان ہوں۔ سب سے پہلا تو یہ ایمان کا ہونا، اور دوسرا ہے عقیدہ درست ہونا۔ عقیدہ آپ کا درست ہو، وہی عقیدہ ہو جو تمام صحابہ کرام کا رہا، وہی عقیدہ ہو جو جنگ بدر والوں کا رہا، 313 صحابی کا رہا، وہی آپ کا عقیدہ ہو جو کربلا کے اندر جو شہید ہوئے ان کا عقیدہ ہے۔ آپ کا اگر عقیدہ وہی ہے تو آپ کے عمل قبول ہیں۔ پہلا ایمان ہو، دوسرا عقیدہ درست ہو، تیسرا ہے آپ کی نیت آپ کی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں رضا ہو، آپ کی نیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو۔ ایسا نہ کہ دکھاوا ہو کہ میں اچھا عمل کر دوں گا اور یہ کر دوں گا پھر جو ہے نا میری واہ واہ ہو جائے گی، تعریف ہو جائے گی۔ اگر یہ نیت ہے تو اس بات کا پتہ آپ کے دل کو بھی ہوگا کہ وہ جو ہے عمل قبول نہیں ہے، کیونکہ جس کام میں دکھاوا آ جاتا ہے وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو پہلا ایمان، دوسرا عقیدہ، تیسرا نیت۔ اب سب سے آخر کی جو شرط ہے وہ یہ رکھی ہے علماء کرام نے کہ اس کام کو کرنے کے بعد میں اگر آپ کا دل یہ کرے کہ میں اس کام کو دوبارہ کروں، جیسے کہ آپ نے غریبوں کو کھانا کھلایا، آپ نے یتیموں کو کپڑے دیے، سردیوں میں دیے، سردی چل رہی تو آپ نے سردی میں جو ہے کمبل دیے یا کوئی ایسا کپڑا دیا کہ جس کے ذریعے سے ان کا بدن چھپے، ان کو راحت ملے سردی میں، یا ان کو کھانا کھلایا، یا آپ نے کوئی نماز پڑھی۔ اب یاد رکھیں، اگر اس فعل کو کرنے کے بعد میں آپ کی دل کی کیفیت یہ بن رہی ہے کہ اس کام کو میں دوبارہ کرنا چاہوں، آپ کا دل اس کام کو دوبارہ کرنا چاہتا ہے، تو علماء کرام کی جماعت یہ کہتی ہے کہ آپ یہ گمان کر لیجئے کہ آپ کا وہ فعل، وہ کام، وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ آپ نے فجر پڑھی، فجر پڑھنے کے بعد میں آپ کی دل کی کیفیت یہ آئی کہ نہیں مجھے ظہر بھی پڑھنی چاہیے، ظہر کا آپ انتظار کریں، ظہر پڑھی، پھر آپ کی دل کے اندر کیفیت یہ بنی کہ عصر کب ہوگی، عصر کے بعد مغرب کا ٹائم کتنا رہ گیا ہے، عشاء میں کتنا ٹائم ہے، یہ دل کی کیفیت ہے، آپ کی نماز قبول ہے۔ یہی اگر آپ غریب یا یتیم کو کھانا کھلا رہے ہو یا کمبل بانٹ رہے ہو یا ان کو جو ہے نا کسی بھی طریقے سے ان کی ہیلپ کر رہے ہو، اگر آپ کی دل کی کیفیت یہ بن رہی ہے کہ نہیں یار یہ کام اچھا ہے، مجھے اس کام کو دوبارہ کرنا چاہیے، اگر یہ بن رہی ہے تو یقیناً آپ علماء کرام کے اس قول کے مطابق یہ گمان کر سکتے ہو کہ یہ آپ کا کام، یہ آپ کی نیکی، یہ آپ کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے۔